ان کے بال بال سے مترشح رہا ہے اور وہ ان کے چھپانے سے ہرگز چھپ نہیں سکتا۔ ہزار چھپائیں کوئی نہ کوئی نشان ان کا نمودار ہو جاتا ہے۔ سب سے بزرگ تر ان کے صدق قدم کا نشان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو ہر چیز پر اختیار کر لیتے ہیں۔ محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو ہر چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، یعنی کہ صحیح مومن بن جاتے ہیں، صحیح مسلمان بن جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چاہتے تھے۔ اور اگر آلام ان کی طرف سے پہنچیں، اگر تکلیف پہنچے تو محبت ذاتی کے غلبہ سے برنگ انعام ان کو مشاہدہ کرتے ہیں اور عذاب کو شربت عذب کی طرح سمجھتے ہیں۔ کسی تلوار کی تیز دھار ان کے محبوب میں جدائی نہیں ڈال سکتی۔ کوئی بلیہ عظمیٰ ان کو اپنے اس پیارے کی یادداشت سے روک نہیں سکتا۔ اسی کو اپنی جان سمجھتے ہیں اور اسی کی محبت میں لذت پاتے ہیں، اسی کی ہستی کو ہستی خیال کرتے ہیں، اسی کے ذکر کو اپنی زندگی کا ماحصل قرار دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں تو اسی کو، اگر آرام پاتے ہیں تو اسی سے، تمام عالم میں اسی کو رکھتے ہیں، اسی کے ہو رہتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی محبت۔ جو قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر خدا تعالیٰ کی ذات سے محبت جب کرتا ہے تو اس کا یہ حالت ہو جاتی ہے۔ عالم میں رہ کر پھر بے عالم ہوتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے نہیں ہوتے، وہ آسمان کے ہو جاتے ہیں۔ یہ انقلاب انسان کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کو سمجھنے سے، قرآن مجید کے پڑھنے سے، قرآن مجید کی محبت سے۔ عالم میں رہ کر پھر بے عالم ہو جاتے ہیں اور باخود ہو کر بے خود ہو جاتے ہیں۔ نہ عزت سے کام رکھتے ہیں، نہ نام سے، نہ ان کو کوئی شہرت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی نام کی پرواہ ہوتی ہے کہ میری مشہوری ہو، مجھے لوگ جانیں، میری عزت کریں کہ میں بہت عالم ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت خدا کے عشق میں مر رہا ہوں۔ یہ ان کو کوئی خواہش نہیں ہوتی اپنی شہرت کے لیے، نہ اپنی جان سے، نہ اپنے آرام سے، بلکہ سب کچھ اس کے لیے کھو بیٹھتے ہیں اور ایک کے پانے کے لیے سب کچھ کر ڈالتے ہیں۔ ایک خدا کی ذات ہے، اس کو پانے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں۔ لا یدرک آتش سے جلتے ہیں اور کچھ بیان نہیں کر سکتے کہ کیوں جلتے ہیں، اور تفہیم اور تفہم سے سمن بکمن ہوتے ہیں، اور ہر ایک مصیبت اور ہر ایک رسوائی کے سہنے کے لیے اس کی راہ میں تیار ہوتے ہیں اور اس سے لذت پاتے ہیں۔ یعنی جب اس راہ میں کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ ایک لذت محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ فیصل آباد سے ربوہ آنے کا بس میں بیٹھ کر اتفاق ہوا، میری سیٹ پر ایک اور آدمی بیٹھ گیا، السلام علیکم کے بعد تعارف ہوا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو ربوہ جا رہا ہوں۔ یہ 1974 کا واقعہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بھی ربوہ جا رہا ہوں۔
میں نے کہا میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے خلیفہ کو ملنے جا رہا ہوں۔ اس وقت خلیفہ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد صاحب تھے۔ تو میں نے کہا آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا 1974 میں آپ کا جو آپ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے کہ میں حضور کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور میرا بلوائیوں نے 10 لاکھ روپے کا سامان جلا دیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی رقم ہے، یہ تو آپ کو بہت نقصان ہو گیا، بڑا افسوس ہے اس پر۔ ان ظالموں نے آپ کی دکان جلا دی اور سارا سامان بھی جلا دیا، کچھ لوٹ کر لے گئے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، افسوس نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دینا ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو، اتنا نقصان ہو گیا اور تمہیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں فکر ہے کہ 1953 میں یہ میرا سامان جو ہے یہ 10,000 کا تھا جو بلوائیوں نے جلا دیا تھا۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 10,000 کے مال کے بدلے اب 10 لاکھ دے دیا تھا۔ پہلے میں 10,000 کا مالک تھا، اب میں 10 لاکھ کا مالک تھا۔ میں تو حضور کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضور یہ 1953 میں 10,000 تھا، اب یہ 10 لاکھ ہے۔ 10,000 بھی انہوں نے جلا دیا تھا اور اب یہ 10 لاکھ بھی انہوں نے جلا دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 کروڑ اس کو بنائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان والوں کی باتیں ہیں جو اتنا توکل رکھتے ہیں کہ اس کی راہ میں اگر ہمیں یہ تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جب تکلیف انسان اٹھاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا نہیں ہے، اس کو واپس دیتا ہے۔ وہ اس کا وعدہ ہے کہ میں 10 گنا زیادہ دوں گا، کبھی کہتا ہے 20 گنا زیادہ دوں گا، کبھی کہتا ہے میں بغیر حساب کے دوں گا آپ کو، آپ نے جو میری راہ میں قربانی کی ہے وہ قربانی آپ کو کئی گنا ہو کر واپس ملے گی۔ اور یہ تجربہ ہر جماعت احمدیہ کے ہر ممبر کا ہے تجربہ، ہمارا ذاتی تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جب ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہمارا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو ہمارے پاس جو تھوڑی بہت جائیداد تھی وہ بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بائیکاٹ ہمارا کیا، ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ہم پھر روا کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ تو یقین جانیے کہ 10 گنا سے زیادہ، بلکہ اگر بغیر حساب کے کہیں تو اتنا ہمیں خدا نے دیا ہے۔ حالانکہ ابھی ہمارا مال وہاں لوٹا بھی نہیں گیا، ہمیں صرف تکلیف دی گئی، ہمیں ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ 2 سال تک ہمارا سوشل بائیکاٹ گاؤں میں رہا۔ اکیلا گھر ہو اور 500 گھر دوسرا ہو، سارے مخالف ہوں، تو پھر کیا اس کے لوگوں کا اس کا حشر ہوتا ہے؟ نہ پانی نہ سودا، پانی بھی بند، حقہ بھی بند، سودا بھی بند۔ تو ان حالات میں جو شخص اللہ کی خاطر 2 سال گزارتا ہے تو اس کے عوض خدا تعالیٰ جب ہم اس جائیداد کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا،
لیکن خدا تعالیٰ پھر اپنے فضل سے اتنا دیتا ہے کہ پہلے سے کئی گنا بڑھا کر. یہ ہر ایک احمدی کے ساتھ یہ واقعہ ہے، یہ مثال ہے اور یہ تجربہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ امیر بہت ہیں. بھئی آپ امیر تو ہمیں آپ نے بنایا، آپ تو ہمیں لوٹتے ہیں تو خدا تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. آپ ہمیں جلاتے ہیں، ہمارے گھر جلاتے ہیں، جائیداد جلاتے ہیں، مکان جلاتے ہیں، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ ہمیں 10 گنا زیادہ دے دیتا ہے. یہ رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، کسی ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ باتیں تو میں نے اپنی طرف سے کر دی ہیں، لیکن پہلے میں نے جو آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بتایا ہے وہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن مجید کی سے محبت کرنے کے فائدے ہمیں بتائے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبت کا سلوک کرتا ہے. تو ابھی آگے چل رہا ہے معاملہ، آئندہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.